بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں۔ آج کا بیان خدا تعالیٰ کی کتابیں توریت، زبور، انجیل، ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔ توریت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، یعنی بے شک ہم نے توریت اتاری، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ زبور کے بارے میں فرمایا، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، یعنی ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ انجیل کے بارے میں فرمایا، وَقَفَّيْنَا بِعِیسیٰ ابْنِ مَرْیَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِیلَ، یعنی ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور انہیں انجیل دی۔ پس مسلمانوں کو قرآن مجید کے ذریعے سے ان تینوں کتابوں کا آسمانی کتابیں ہونا معلوم ہوا۔ اگر کوئی شخص توریت، زبور، انجیل ان کتابوں کو نہیں مانتا، ایسا شخص کافر ہے، کیونکہ ان کتابوں کا خدا کی کتابیں ہونا قرآن مجید سے ثابت ہوا ہے۔ جو شخص ان خدا کی کتابوں کو نہیں مانتا وہ قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہیں مانتا، اور جو قرآن مجید کی بتائی ہوئی بات کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ قرآن مجید سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ ان کتابوں کو لوگوں نے ادل بدل کر دیا ہے۔ موجودہ توریت، زبور اور انجیل وہ اصلی آسمانی کتابیں نہیں ہیں، بلکہ ان میں تحریف، ادل بدل ہوئی ہے۔ اس لیے ان موجودہ تینوں کتابوں کے متعلق یہ یقین نہیں رکھنا چاہیے کہ یہ اصلی آسمانی کتابیں ہیں۔ قرآن مجید سے ثابت ہوا ہے کہ بعد پیغمبروں پر صحیفے نازل ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں کا ذکر سورہ سبح اسم ربک الاعلیٰ میں موجود ہے۔ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب بھی ہے اور خدا تعالیٰ کا کلام بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس کتاب کو کتاب اللہ بھی فرمایا گیا ہے اور کلام اللہ بھی۔ قرآن مجید سب سے افضل کتاب ہے۔ بہت سی فضیلتیں ہیں، جن میں سے چند فضیلتیں یہ ہیں۔ اول یہ کہ قرآن مجید کی ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ محفوظ ہے، اس میں ایک نقطہ کی بھی کمی بیشی نہیں ہوئی اور نہ قیامت تک ہو سکے گی، اور پہلی کتابوں میں لوگوں نے تحریف کر ڈالی۔ دوسری یہ کہ قرآن مجید کی نظم عبارت معجز ہے، یعنی ایسے اونچے درجہ کی عبارت ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی سی چھوٹی سورت کے مثل مشابہ اس جیسا بھی کوئی شخص نہیں بنا سکتا۔ تیسری یہ کہ قرآن مجید آخری شریعت کے احکام لایا ہے، اس لیے اس کے بہت سے احکام نے پہلی کتابوں کے حکموں کو منسوخ کر دیا۔ چوتھی یہ کہ پہلی کتابیں ایک دفعہ ہی اکٹھی نازل ہوئی اور قرآن مجید 23 برس تک ضرورتوں کے لحاظ سے تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا رہا۔ آہستہ آہستہ اور ضرورتوں کے وقت اترنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا اور سینکڑوں ہزاروں آدمی اس کے احکام کو قبول کرتے اور مسلمان ہوتے گئے۔ پانچویں یہ کہ قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، اور یہ سینہ بسینہ حفاظت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک برابر چلی آتی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک جاری رہے گی۔ اسی سینہ بسینہ حفاظت کی وجہ سے اسلام کے دشمنوں کو کسی وقت موقع نہ ملا کہ قرآن میں کمی بیشی کر سکیں یا اسے دنیا سے ناپید کر دیں، اور نہ ہی خدا چاہے قیامت تک ایسا موقع ملے گا۔ چھٹی یہ کہ قرآن مجید کے احکام ایسے معتدل ہیں کہ ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہیں۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں کہ وہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز ہو۔
چونکہ قرآن مجید کے احکام ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہیں، اس لیے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد کسی دوسری شریعت اور کسی دوسری آسمانی کتاب کی حاجت باقی نہیں رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لیے عام کر دی گئی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ باکس میں آ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر وزٹ کریں۔ اللہ حافظ، شکریہ۔